دعائیں جو ہے احادیث طیبہ کے اندر بہت ساری مذکور ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا بھی صبح و شام پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے. اور اس دعا کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے. دیکھیں اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، کہ جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان و زمین کی کوئی شے اللہ کے نام کے ہوتے ہوئے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جب آپ صبح و شام اللہ کا نام اس صورت میں ان الفاظ کی صورت میں لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. اچھا، اسی طریقے سے اور دعائیں مذکور ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا کی بھی عافیت مانگتا ہوں، آخرت کی بھی عافیت مانگتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تجھ سے برس، جو سفید دھبے بدن پہ پڑ جاتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے برس سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے جنون پاگل پن سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے کوڑ کے مرض سے پناہ مانگتا ہوں، اور جتنی بری بری بیماریاں ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. تو جو سیء الاسقام ہیں، جو تکلیف بہت دیتی ہیں، جو جان لیوا ہو سکتی ہیں، جو بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہیں، میں ان بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جو ماحول ہے اس کے اندر یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اسی طرح ایک اور دعا عرض کی تھی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں. یہ عافیت کے لیے، بدن کی عافیت، کانوں کی عافیت اور آنکھوں کی عافیت کے لیے بہت شاندار ہے. اور بدن کی عافیت میں سارا کچھ ہی آ جائے گا. اسی طریقے سے صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ پڑھا جائے. تو جو بھی اس طرح کے اوراد و وظائف اور معمولات ہیں ان کو شامل زندگی کیا جائے. اچھا، اسی طرح مطلق تسبیح پڑھنا، جیسے ویسے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت سے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور کرنے کے حوالے سے جو الفاظ بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ فلولا انہ کان من المسبحین. تو اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق تسبیح اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہونا چاہیے. اب وہ یہ جو اوراد و وظائف میں نے عرض کیے ہیں، خواہ وہ ان کی صورت میں ہو اور یا وہ اس کے علاوہ کوئی اور تسبیح ہو، کوئی اور تکبیر ہو، کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہو. کوئی آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، وہ ویسے بھی افضل الدعاء الحمدللہ ہے. اللہ اکبر پڑھتا رہے، یہ بھی. اور اسی طریقے سے جیسے اذان ہے تو اذان کے اندر بھی اللہ اکبر ہے. تو یہ سارے اوراد و وظائف جو ہے یہ انشاءاللہ فائدہ دینے والے ہیں.